نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام، معزز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام استقبال رمضان اور تعلیمی بیداری کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ فکر ابرار کے مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات کے اس حال میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے۔ آج کے جلسے کے مہمان خصوصی حضرت الاستاذ مخدومی حضرت اقدس مولانا و مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی بہرائچی دامت فیوزہم تشریف لا چکے ہیں، اور یقیناً آپ کی طرح خود میں بھی ان کا بیان سننے کے لیے، ان کا خطاب سننے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، منتظر ہوں۔ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، معروف آیت ہے۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہمارے سر پر ہے، جو بہت عظیم مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، جس کے بہت سارے نام ہیں۔ اور کسی بھی چیز کے جب بہت سارے نام ہوتے ہیں تو یہ خود اس کی عظمت اور رفعت اور اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں شہر عظیم بھی فرمایا کہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اسی کے بارے میں شہر مبارک بھی فرمایا کہ برکتوں والا مہینہ ہے، شہر الصبر بھی فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، شہر المواسات بھی فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غرضے کی رمضان کے بہت سارے نام ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ کیوں عطا کیا گیا ہے؟ اور جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک خصوصی مہمان ہے، تو اس کا ہم استقبال کیسے کرتے ہیں اور اس کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ذہن سازی کیسے کرتے ہیں، اس کے حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بھی مہمان آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ جو شریف انسان ہے وہ مہمان کے آنے پر خوشی ظاہر کرتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مہمان کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں جتنا اس کے جانے پر خوش ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مثال، کیونکہ ہم لوگ ہر چیز کو مادیت سے جوڑتے ہیں، اپنے نفع سے جوڑتے ہیں، اپنے نقصان اور اپنے فائدے سے جوڑتے ہیں۔ کسی کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور لڑکی کی ولادت ہو تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر
عام طور پر اسے وہ خوشی نہیں ہوتی ہے جو لڑکے کی خوشی پر ہوتی ہے، اور یہ طریقہ بہت پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اچھی خبر دی جاتی ہے، یقیناً یہ اچھی خبر ہے، لیکن اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اسے خوشی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، اس کا دم گھٹتا رہتا ہے، اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ تو لڑکی کی پیدائش پر وہ خوش ہو رہا ہے، لڑکی کی پیدائش پر وہ خوش نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی کی خوشی رمضان کے جانے پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آخری جمعہ ہے۔ وہ خوشی اس بات کی ہے کہ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، عید قریب ہے، اور ہم روزے بھی رکھتے تھے، تراویح میں جاگتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور بہت ساری عبادتیں کرتے تھے، گویا کہ اس سے ہمیں چھٹی مل جائے گی اور ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے وہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے انسان، جبکہ وہ ایک غم کا موقع ہے۔ یعنی اگر جمعے سے ہٹ کر دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو ایک غم کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں ہے۔ ہاں اگر جمعے کے حوالے سے دیکھیں تو جمعہ تو ایک عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے جمعے کے دن کو۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے بارے میں کہ ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ یہ عید کا دن ہے، جمعہ خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے، تمام مسلمانوں کو ہفتے کی عید عنایت فرمائی ہے، اس لیے آگے اس کا اہتمام بھی بیان فرمایا کہ جمعہ کا دن آئے تو بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، جمعہ کے لیے جو آئے تو وہ نہا دھو کر آئے، غسل کر کے آئے، صاف ستھرا ہو کر آئے۔ آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو اس کے پاس ہے تو خوشبو بھی لگا لے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، مسواک ہو تو مسواک کا بھی استعمال کر لے۔ جمعہ کیونکہ ایک بڑا دن ہے اور عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہفتے کی عید ہے، اور جمعے کے دن جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اس کے لیے جو لوگ جلدی پہنچتے ہیں ان کے لیے جو فضائل بیان کیے گئے، ان تمام اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو جمعہ کا اہتمام ایک مسلمان ضرور کرے۔ جب جمعہ کا اہتمام کرنا ہے تو اسی طرح رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب اس کا تعارف فرمایا تو فرمایا یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، قرآن اتارا گیا ہے، اور قرآن خود بہت عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور آخری کتاب ہے، اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کو رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں شب قدر میں ایک بار اتارا گیا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تو بڑا مبارک مہینہ ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے اپنے ذہن کو کیسے تیار کر رہے ہیں، اس کے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ روزے کے حوالے سے یہ آیت ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور جب ایمان کے ساتھ اتنی بڑی دولت کے ساتھ کسی کو مخاطب کیا جائے، خطاب کیا جائے، تو یہ ایک ذہن سازی کا طریقہ ہوتا ہے، تیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ کہیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر کیسے آمادہ کیا جائے، اس کی ترغیب کیسے دلائی جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیارے انداز میں
مسلمانوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ جیسے کسی بچے کو، کسی لڑکے کو کوئی حکم دینا ہو، کوئی کام کرانا ہو، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ پیارے بیٹے، اے بیٹا، اور اسے اچھے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اگر اسے نالائق کہہ کر، بدتمیز کہہ کر پکارا جائے، خطاب کیا جائے، اسے بلایا جائے اور پھر کوئی حکم دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کام نہیں کرے گا، اس شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ کام نہیں کرے گا جیسے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، بڑا پیارا جملہ ہے، یہ ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بھی ذہن سازی کی جا رہی ہے، فرمایا گیا ہے کہ یہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اس کے لیے مستعد ہو جاؤ، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ کتب علیکم الصیام، پھر تیسری مرتبہ ذہن سازی کی گئی اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کیفیت الگ ہو سکتی ہے، تعداد الگ ہو سکتی ہے، لیکن روزہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے رکھا ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ، اپنے ذہن کو تیار کر لو، رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ چوتھی مرتبہ ذہن سازی کی گئی کہ روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ تم روزہ اگر رکھو گے تو میرے کمالات میں اضافہ ہو جائے گا، میری خوبیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور میں بہت بڑا بن جاؤں گا اور وہ مجھے کمال حاصل ہو جائے گا جو مجھے پہلے نہیں تھا، وہ خوبی مجھے مل جائے گی جو پہلے نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، روزہ اگر تم رکھو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا، پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تقویٰ حاصل کرنا یہ ہر مومن کی تمنا ہے، جو بھی مومن ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جو کلمہ توحید کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تقویٰ حاصل ہو جائے، پرہیزگار بن جاؤں۔ تقویٰ کہتے کس نے؟ تقویٰ جب ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر، یعنی اس کے معنی خشیت کے کرتے ہیں، خوف کے کرتے ہیں، اللہ کا جو ڈر ہے وہ، اصل میں تقویٰ کے جو معنی ہیں لغت میں وہ بچنے کے آتے ہیں، گناہوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، فواحش سے بچنا، برائیوں سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا۔ لیکن اگر غور کیا جائے، برائیوں سے بچنا یا گناہوں سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، خشیت الہی حاصل ہوگی، اسی وقت آدمی گناہ سے بچے گا۔ جیسے ہم یہاں کے قانون کا پالن کرتے ہیں، ہندوستانی جو قوانین ہیں ان کا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے کہ پولیس کا ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، عدالت ہے، اور جیل میں بھی ڈال دیا جائے گا، سراخوں کے پیچھے کر دیا جائے گا، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، تو ایک ڈر ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں کے جو قوانین ہیں ان کا پالن کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم گناہوں سے، منکرات سے اسی وقت بچیں گے جبکہ اللہ کا خوف ہوگا، استحضار ہوگا کہ کوئی پکڑ کرنے والا ہے، کوئی گرفت کرنے والا ہے، کوئی ہے جو عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے جو رمضان کی شکل میں اللہ کی طرف سے ہم کو عطا کیا گیا۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا اچھا مہینہ ہے، خوبصورت مہینہ ہے اور قیمتی مہینہ ہے۔ اس میں روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تراویح کے ذریعے اور دوسری عبادات کے ذریعے ہم اللہ کو منائیں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جہاں تک بات ہے، اولاً تو ہم تلاوت جو کرتے ہیں وہ بس یوں ہی بغیر تجوید کے، بغیر صحیح مخارج کے، بغیر صحیح تلفظ کے کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت
مخارج کے ساتھ کرنا، تلفظ کے ساتھ کرنا، صحیح طور پر کرنا، یہ ہر ایک کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ صرف حافظ کے لیے ضروری نہیں، صرف تراویح میں پڑھنے والے حافظ کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ صرف امام کے لیے ضروری نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلاوت اچھے انداز میں کرے، صحیح تلفظ کے ساتھ کرے، صحیح مخارج کے ساتھ کرے۔ اور جب ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، اچھی طرح پڑھتے ہیں، تو بڑا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے، تو اسے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملے گی۔ اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ وہ یہ کہ الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر نیکیوں کی، حسنات کی قدر ہوگی تو ہم اچھی طرح تلاوت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ اس طرح روپے پیسے کی یہاں پر قیمت، اس کا وزن ہے، اسی طرح قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو اس دن اگر کسی چیز کا وزن ہوگا، کسی چیز کی قیمت ہوگی، حیثیت ہوگی، تو نیکیوں کی ہوگی۔ ہم قرآن پاک کی صحیح اگر تلاوت کریں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ تراویح میں جو قرآن پاک جس طرح پڑھا جاتا ہے، عام طور پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے یعنی افسوس ہی بس کیا جائے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، رک رک کر پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا وہی حکم سب کے لیے ہے کہ قرآن پاک کو ہم صحیح پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہوں اور ہم گویا کہ اس نعمت عظمیٰ کی ناشکری کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، اولا تو پورے سال ہم قرآن پاک سے دور رہیں، یہ ایک الگ ناقدری، اور پھر اگر ہم قریب بھی ہو رہے ہیں تو اس طرح قریب ہو رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کی صحیح تعظیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور صحیح کریں۔ یہ موقع ایسا ہے کہ سب لوگ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں، حافظ سے سیکھ لیں، کسی عالم سے سیکھیں، کسی قاری سے سیکھیں، اور اسی طرح جو روزوں کو فرض کیا گیا ہے ان روزوں کو اہتمام کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ لیں۔ اعتکاف کی جب بات آتی ہے تو کیا ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بس بستی والے عذاب سے بچ جائیں، اس کے لیے کسی کو تلاش کیا جائے، کسی کو تلاش کیا جائے، کسی کوئی بوڑھے صاحب مل جائیں، کوئی معمر مل جائیں جو خالی ہوں اور گھر سے فارغ ہو چکے ہوں، کسی کام کے نہ ہوں، ان کو مسجد میں بٹھا دیا جائے، اس لیے تاکہ بستی والوں کا جو عذاب آنے والا ہے، ترک سنت کا جو وبال ہونے والا ہے، اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ نظریہ ہے عبادت کے حوالے سے، ہمارا یہ نظریہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نماز ہو، ہمارا جو نظریہ ہے عبادتوں کے حوالے سے وہ غلط ہے۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو عبادتیں اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں وہ اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، ہمیں تقرب حاصل ہو جائے، ہم اللہ کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو بڑے شوق کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے، تراویح کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اعتکاف میں بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں بیٹھیں۔ اور اعتکاف تو ویسے بھی شب قدر کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ شب قدر جو ایک بہت عظیم رات ہے، اس وقت چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔